اس کے لیے کیا حکم ہے؟ آقا علیہ السلام نے اس کو جواب دیا، المرء مع من احبہ، جس شخص کو جس سے محبت ہوگی قیامت کے دن اسے اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اس کا حساب و کتاب اس کے ساتھ کیا جائے گا، اس کا حشر و نشر اسی کے ساتھ کیا جائے گا جس کے ساتھ اسے محبت ہوگی۔ یعنی اگر ملاقات نہ کر سکنے کی کمی بھی موجود ہے اس کی زندگی میں، یا اعمال کے درجات اور کثرت اعمال میں جو فرق ہے وہ کمی اور فرق بھی موجود ہے، اس کے باوجود اللہ رب العزت اس فرق کو نظر انداز کر کے، اس فرق سے صرف نظر فرماتے ہوئے اپنی رحمت اور اپنی بخشش کے پیش نظر اس شخص کو ان اللہ والوں کے ساتھ ملا دے گا، کھڑا کر دے گا، ان کے ساتھ حساب و کتاب یہ حشر و نشر ہوگا، جہاں وہ ہوں گے وہیں ان کو کھڑا کر دیا جائے گا۔ تو اللہ پاک اس محبت کا یہ صلہ عطا کرے گا اس کو کہ قیامت کے دن ان کی معیت اور سنگت دے دی جائے گی۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے اللہ رب العزت اس محبت کرنے والے کو اس اللہ کے نیک بندے سے، اس ولی سے، اس مرد صالح سے، اس مرد مقرب سے ملا دیا جائے گا، ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا قیامت کے دن، جس کے ساتھ اسے محبت تھی۔ اور یہ فرمایا جائے گا، حدیث پاک کے الفاظ آتے ہیں، لو کان عبدین تحابا فی اللہ عز وجل واحد فی المشرق وآخر فی المغرب، دو بندے تھے، اللہ کے لیے ان میں محبت کا رشتہ تھا، ایک مشرق میں تھا ایک مغرب میں تھا، لجمع اللہ بینہما یوم القیامہ، اللہ رب العزت قیامت کے دن ان کو اکٹھا کر دے گا، وَيَقُولُ هَذَا الَّذِي كُنْتَ تُحِبُّهُ فِيَّ، اس شخص کے کہے گا محبت کرنے والے طالب سے، یہ ہے وہ شخص میرا ولی اور میرا دوست جس سے تو میری خاطر محبت کیا کرتا تھا، آج اس محبت کے سبب سے تجھے اس کے ساتھ ملا دیا گیا، اس کی سنگت اور اس کی رفاقت و میت تمہیں عطا کر دی گئی۔ یہ تفسیر ہے حدیث کی، حدیث کے ذریعے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے، یہ حدیث صحیح کہا ہے اس کو، اور دیگر اور کتب حدیث میں الگ الگ طوروں کے ساتھ بھی حدیث کہیں مختصر کبھی تفصیل کے ساتھ آئی ہے۔ اب اس وقت ہمارا جو زیر غور موضوع تھا وہ یہ تو ایک نفس مضمون تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، اس میں بھی شفقت ہے، اس میں اللہ اور اللہ کے رسول کی، اس میں بھی رحمت اور شفقت ہے کہ ایک شخص گناہ گار ہے، یا ایک شخص میں اعمال کا وہ درجہ اور اعمال کی وہ کثرت نہیں جو اہل اللہ، ان اہل اللہ کے پاس تھی جس کے ساتھ اس بندے کو محبت رہی عمر بھر، اور اس کی محبت کے مظاہر اس کی زندگی میں نظر آتے رہے، یہ اس محبت کا اظہار کرتا رہا، صدق کے دل سے محبت کرتا رہا۔ تو صدق کے دل سے اگر سچی محبت اس کے دل میں تھی اور اعمال میں کمی بھی تھی یا ملاقات نہ کر سکنے کی کمی بھی تھی، تب بھی اللہ تبارک و تعالی اس کمی کو قیامت کے دن پورا کر دے گا، اور اس کمی اور فرق کو مٹا کر اس کو اس کے ساتھ سنگت اور رفاقت دے دی جائے گی۔ یہ بھی فی نفس ہی اللہ کی رحمت ہے، اللہ کے رسول کی رحمت ہے اور شفقت ہے اور امن اور سہولت کا آئینہ دار ہے یہ فیصلہ بھی۔ مگر جو بطور خاص آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا عملی پہلو سامنے نظر آتا ہے وہ یہ کہ ایک شخص کی درست گوئی اور سخت روی کے باوجود آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی طرف متوجہ ہیں، اس کی بات غور سے سنتے ہیں، اس کو جواب دیتے ہیں، اور ایک ہلکے سے لمحہ کے لیے بھی معمولی سی بھی اظہار ناگواری یا تباہ کا نہیں فرماتے۔ شفقت اسی طرح رہتی ہے جیسے دوسروں کے لیے۔ اسی طرح ایک اور حدیث آتی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم آقا علیہ السلام کے حضور حلقہ میں بیٹھے تھے مسجد کے اندر۔ اب یہ مسجد نبوی کے اندر کا واقعہ ہے، صحابہ کرام کی مجلس ہے، آقا علیہ السلام تشریف فرمائے، فرماتے ہیں آقا علیہ السلام کھڑے ہوئے، ہم بھی کھڑے ہوئے آپ کے ساتھ، یہ معمول تھا ہمارا، جب آپ کھڑے ہوتے تشریف لے جانے کے لیے تو ساری مجلس ادباً کھڑی ہو جاتی، تعظیماً کھڑی ہو جاتی۔ ایسا کبھی نہ ہوتا کہ آقا علیہ السلام اٹھ کے چلے گئے اپنی حاجت کے لیے یا گھر جانے کے لیے تو صحابہ کرام یہ سمجھیں کہ حضور علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں، ذاتی کام کے لیے وہ بیٹھے رہیں، نہیں، فرماتے اذا قام قمنا فقام یوما وقمنا معه، جب بھی آقا علیہ السلام کھڑے ہوتے ہم حضور علیہ السلام کے ساتھ ادب اور تعظیم و تکریم میں کھڑے ہو جاتے، یہ قیام تعظیمی ہوتا۔ تو ایک روز فرماتے ہیں اسی طرح آقا علیہ السلام کھڑے ہوئے، ہم بھی کھڑے ہو گئے اور چل پڑے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام چلتے گئے، مسجد کے وسط میں پہنچے تو ایک اعرابی، ایک بدو شخص آ گیا، اس نے آقا علیہ السلام کے قریب آ کے فرماتے ہیں کہ فحابذ بردائہ من ورائہ، آقا علیہ السلام نے چادر اوڑھی ہوئی تھی اپنے جسم اقدس پر، تو اس کے پیچھے سے چادر کو پکڑا اور زور سے اس چادر کو کھینچا،
فہمارا رقبتہ، آقا علیہ السلام کی گردن زور سے کھینچنے کی وجہ سے سرخ ہو گئی، جیسے زخم کا نشان ہو جاتا۔ تو اس نے پھر آقا علیہ السلام سے آقا علیہ السلام ناراض نہیں ہوئے، ہلکی سی ناخوشگواری کا بھی اظہار نہیں فرمایا۔ اس نے پھر آقا علیہ السلام سے مانگا، بہت مال مانگا، اسے ضرورت تھی، تو آپ نے اونٹ بھر کے گندم کے، جیسے اس نے مانگا جتنا اس کا خاندان تھا، گندم کا بھی اور کھجوروں کا بھر کے اس کو عطا کر دیا، جتنا مانگا اتنا عطا کر دیا۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور موقع پر بھی ایسا واقعہ مروی ہے، جسے امام احمد بن حنبل نے، امام عبد الرزاق نے، امام حمیدی نے، حتیٰ کہ امام بخاری نے اور ادب المفرد میں، امام ابو داود نے سنن میں، امام ترمذی نے اپنی جامع میں روایت کیا، امام نسائی میں سنن میں روایت کیا ہے، امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے، عبداللہ ابن عباس نے بھی ایسے واقعات بیان کیے۔ کئی واقعات ایسے ہوتے کہ آقا علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں، کوئی بدو کوئی عرابی آیا ہے اور اس نے آقا علیہ السلام کو بڑی سختی اور درستی کے ساتھ بلایا، آقا علیہ السلام نے اس کی بات سنی، اس نے کچھ مانگا، آقا علیہ السلام نے ادا کر دیا۔ بعض اوقات کسی نے نامناسب بھی مانگا، آقا علیہ السلام مثلا خرید کر لائے ہیں ایک اونٹنی، ایک واقعہ آیا کہ اس نے آگے بڑھ کے کہا یہ میری اونٹنی ہے، اصرار کیا میری اونٹنی ہے مجھے دے دے، آقا علیہ السلام نے اس کو عطا کر دی۔ صحابہ کرام عجیب کیفیت میں حیران اور ششدر رہ گئے، مگر آقا علیہ السلام نے فرمایا چلو اسے سمجھ نہیں ہے، بعد میں ساری بات سمجھا دی۔ اس طرح کے کئی واقعات ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے کبھی بھی ناخوشگواری کا اظہار نہ ہوتا تھا۔ حضرت ابو رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ایک اور حدیث میں، وہ کہتے ہیں قال انتہیت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو یخطب، یہ خطبہ جمعہ کے دن کا ایک واقعہ ہے۔ جمعہ کے دن آقا علیہ السلام مسجد نبوی میں خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے کتاب الجمعہ میں، باب حدیث تعلیم فی الخطبہ، یعنی خطبہ کے دوران تعلیم دینے، تربیت دینے کی گفتگو کے موضوع پر ایک باب بنایا کتاب الجمعہ میں۔ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا، اس کو لے کر میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، وہ دین کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتا تھا۔ سوال اس نے کہا حضور علیہ السلام کہاں ہیں؟ میں نے ان سے دین کے بارے میں پوچھنا ہے۔ میں اسے لے کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا، جب پہنچا مسجد نبوی میں تو خطبہ جمعہ شروع ہو چکا تھا۔ اب جب خطبہ جمعہ آقا علیہ السلام دے رہے تھے، اب وہ صحابی خود کہتے ہیں اوائل دور کی باتیں ہیں، تمام مسائل، احکام، آداب گریجولی واضح ہوا کرتے تھے، تمام احکام کا پورا کمپینڈیم، سارے مسائل اور سارے آداب کا پورا کمپینڈیم روز اول سے تعلیم نہیں کر دیا گیا تھا۔ اس طرح واقعات پیش آتے سٹیپ بائی سٹیپ، تو اس کے نتیجے میں بعد میں آقا علیہ السلام کسی اگلی مجلس میں اس کے احکام واضح فرما دیتے، آداب واضح فرما دیتے، یا اس پر قرآنی آیات نازل ہو جاتی تو تب حکم اور ادب واضح ہو جاتا۔ تو اس طرح ایونچولی مختلف ایونٹس اور انسیڈنٹس پیش آنے کے ساتھ ساتھ احکام، آداب اور مسائل واضح ہوتے چلے جاتے۔ یہ ایک نیچرل پروسیس تھا آداب اور احکام کی تعلیم دینے کا۔ اس وقت تک عام لوگوں کو معلوم نہیں تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اس شخص کو لے کے آیا اندر تو آقا علیہ السلام ممبر پہ تشریف فرما خطبہ دے رہے ہیں، تو میں نے عرض کیا، دوران خطبہ بلایا آقا علیہ السلام کو، وقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجل غریب جاء يسأل عن دینہ، یا رسول اللہ یہ ایک اجنبی شخص ہے، باہر سے آیا ہے، دور سے اجنبی، اسے اپنے دین کے بارے میں کچھ معلوم نہیں، یا رسول اللہ یہ آیا ہے دین کے بارے میں سوال کرتا ہے کہ دین کیا ہے۔ اب وہ بتا رہے ہیں کہ میں نے دوران خطبہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں مسجد نبی میں کھڑے ہو کے یہ بات کہہ دی۔ قال فاقبل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وترک خطبتہ، آقا علیہ السلام میری طرف متوجہ ہو گئے اور آپ نے اپنا خطبہ روک لیا۔ اب آپ اندازہ فرمائیے، یہ بھی فرما سکتے تھے کہ بیٹھ جاؤ، نماز کے بعد بات کرنا، دوران خطبہ بولنے کی اجازت نہیں، دیٹس اٹ، فرما سکتے تھے۔ مگر ایک بات یاد رکھ لیجئے، آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ میں کوئی چیز بھی واقع ہو گئی، دوران خطبہ کسی نے بات کر لی، آپ خاموش ہو گئے، خطبہ روک دیا، اس سے بات کر لی، تو آقا علیہ السلام کے کسی بھی عمل سے حکم شریعت نہیں ٹوٹتا
کہ جو عمل بھی کرتے اس لمحے کے لیے وہی حکم شریعت بن جاتا، چونکہ خود وجود رسول، حیات رسول، عمل رسول، فعل رسول، ہر چیز، قول رسول، جو کچھ کرتے، جو کچھ کہتے، وہی شریعت ہوتی۔ شریعت کا وجود سوائے قول و فعل رسول کے اور کچھ نہ تھا، جو کچھ آقا علیہ السلام سے صادر ہوتا وہی شریعت بن جاتی اس لمحے۔ بعد میں حکم فرما دیتے، آئندہ کے لیے منع کر دیتے، امت کے لیے منع ہو گیا۔ تو آقا علیہ السلام خاموش ہو گئے، خطبہ روک دیا، اور وہ کہتے ہیں کہ میری طرف حضور علیہ السلام متوجہ ہوئے، حتیٰ انتہا الیہ، حتیٰ کہ آقا علیہ السلام میرے پاس آ گئے۔ اس اجنبی شخص کو دیکھا کہ اس کے اندر ایک اضطراب ہے، نا واقف ہے، دور سے آیا ہے اور انتظار شاید نہیں کر سکتا۔ تو آقا علیہ السلام خطبہ روک کر اتر کر مسجد اپنے ممبر سے فرماتے ہیں صحابی کے میرے پاس آ گئے اور آقا علیہ السلام آ کے کھڑے ہو گئے۔ فَأُوتِيَ بِكُرْسِيٍّ، آقا علیہ السلام کے لیے کرسی وہاں لائی گئی، کرسی رکھ دی گئی۔ حضور علیہ السلام اس کرسی پر تشریف فرما ہوئے۔ فقعد علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجعل يعلمنی مما علمہ ثم اتا خطبتہ فاتم آخرہ۔ جو صحابی ہیں خود، یہ ان کا اپنا واقعہ ہے، چونکہ ان کا اپنا واقعہ ہے۔ اسلام قبول کرنے اور جلیل القدر صحابی ہو جانے سے قبل کہتے ہیں کہ میں ایک اجنبی شخص تھا، تو میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور آ کے میں نے پکار کے کہا یا رسول اللہ، ایک اجنبی شخص آیا ہے، اشارہ اپنی طرف کر رہے، اجنبی شخص آیا اور اپنے دین کے بارے میں سوال کرتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام خطبہ چھوڑ کے اتر آئے، کرسی پہ بیٹھ کے فرمایا مجھے تعلیم دی، مجھے سمجھایا، مجھے تربیت فرمائی، جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ارشاد فرمایا تھا وہ سارا مجھے آپ نے تعلیم میں ارشاد فرمایا۔ جب مکمل کر چکے تعلیم، جو میں نے پوچھنا تھا پوچھ لیا اور آقا علیہ السلام نے سب کچھ سمجھا دیا، پھر آقا علیہ السلام واپس پلٹ کر اپنے خطبہ کے ممبر کی طرف تشریف لے گئے، بقیہ خطبہ پڑھا اور اسے مکمل کیا۔ دوران خطبہ جمعہ بھی آقا علیہ السلام نے اٹینڈ کر لیا اس کو، اور وہ صحابی اس وقت جو اجنبی تھے وہ بعد میں یہ حدیث خود روایت کر رہے ہیں کہ میرے ساتھ یہ ماجرا ہوا۔ اسی طرح ایک اور حدیث آتی ہے آقا علیہ السلام کے بارے میں، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ اس حدیث کو بھی امام بخاری نے روایت کیا ہے، بڑا عجیب مضمون ہے، سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام ہمارے ساتھ تھے، غزوہ حنین سے واپس پلٹ رہے تھے، غزوہ حنین سے ہم آقا علیہ السلام کے ہمراہ ہیں۔ ایک شخص عرب جو تھے مختلف وہ بدو، وہ دیہات کے جمع ہو گئے، غزوہ حنین سے پلٹے تو مال غنیمت ساتھ تھا، چونکہ فتح ہوا تھا تو مال غنیمت ساتھ تھا قافلے میں۔ تو راستے میں بدوؤں نے آقا علیہ السلام کو گھیر لیا، گھیرے میں لے لیے، ارد گرد جمع ہو گئے۔ یعنی فرماتے ہیں کہ وہ جب آئے، علقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاعراب یسألونہ حتی تروہ الی سامورۃ فخطفت رداءہ فواقف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال اوتونی ردائی۔ انہوں نے ارد گرد گھیر لیا آقا علیہ السلام کو، اور وہ مال مانگتے تھے کہ مال غنیمت میں سے ہمیں دے دے، یعنی انتظار نہیں کر سکتے تھے، دیہاتوں سے آ گئے، دوڑ کر آ گئے، نئے نئے لوگ تھے، ابھی شان صحابیت میں داخل نہیں ہوئے تھے، دائرہ صحابیت میں ابھی تعلیم نہیں پائی تھی، تربیت نہیں پائی تھی، فیض صحبت نہیں ملا تھا، دوڑ کے آئے، بس کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا، گھیر لیا، اور آقا علیہ السلام کی چادر جو کھینچی پکڑ کے، کئی لوگوں نے تو چادر اتار کے لے گئے، چادر اتار کے کھینچ کے لے گئے آقا علیہ السلام کی، اور پوچھتے تھے یا رسول اللہ ہمیں مال غنیمت میں سے دیں، ہمیں مال غنیمت میں سے دیں۔ تو آقا علیہ السلام نے انہیں فرمایا کہ میں تمہیں مال غنیمت میں سے تمہارا حصہ تمہیں دیتا ہوں، تمہیں دوں گا، اور کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں ہوگی۔ بس آپ نے پھر مسکرا کے فرمایا میری چادر تم مجھے واپس دے دو، یہ تو مال غنیمت نہیں ہے، میری چادر مجھے واپس دے دو۔ آقا علیہ السلام اس انداز کے ساتھ ان سے مخاطب ہوئے۔ اس طرح حدیث میں آتا ہے کہ جمعہ کا دن ہے، آقا علیہ السلام خطاب جمعہ فرما رہے ہیں۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں متفق علیہ ہے، اور کوئی 14 سے 15 مرتبہ امام بخاری نے یہ حدیث روایت کی ہے، صرف صحیح بخاری میں مختلف سند کے ساتھ 14-15 مرتبہ مختلف ابواب کے تحت مختلف احکام وضع کرنے کے لیے 14-15 مرتبہ تسلسل سے امام بخاری نے اس حدیث کو بار بار روایت کیا ہے، جہاں کوئی الفاظ مختلف ہیں، جہاں کوئی
مضمون کی تفصیل کہیں کم ہے، کہیں زیادہ ہے، کہیں راوی مختلف ہے. تو ان میں سے میں جو روایت اس وقت آپ کو کوٹ کر رہا ہوں صحیح بخاری کی، مضمون مور اور لیس ایک ہی ہے، ساری روایات میں ایک ہی مضمون ہے، متفق حدیث ہے. میں جو کوٹ کر رہا ہوں اس وقت حدیث، یہ صحیح بخاری کی کتاب المناقب میں سے ہے، باب علامات النبوہ فی الاسلام، اور صحیح مسلم کی کتاب الاستسقاء میں ہے، باب الدعاء فی الاستسقاء، اور العاجل کے اسباق کی کتب میں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، قال اصاب اہل المدینہ قحط علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فبینا هو یخطب یوم جمعۃ اذ قام رجل فقال یا رسول اللہ ہلکت القرى وہلکت الشاء فادعوا اللہ یسقینا فمد یدیہ ودعا. قال انس وان السماء لمثل الزجاجہ فہاجت ریح انشأت سحابا ثم اجتمع ثم ارسلت السماء غزالیہ فخرجنا نخوض الماء حتى اتینا منازلنا فلم نزل نمطر الى الجمعة الاخرى فقام الی ذلك الرجل او غیره فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہدمت البیوع فادعوا اللہ یحبسه فتبسم ثم قال حوالینا ولا علینا حوالینا ولا علینا حوالینا ولا علینا فنظرت الى السحاب تصدع حول المدینة کانه اکلیل او کما قال. رواہ البخاری و مسلم و ابو داؤد. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور الاسلام کا زمانہ اقدس تھا، اس میں ایک دفعہ اہل مدینہ شدید قحط میں مبتلا ہو گئے. جب تمام اہل مدینہ بڑے شدید قحط سے دوچار ہوئے تو ایک جمعہ کا دن آیا، آقا علیہ السلام خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں، ایک شخص دوران خطبہ جمعہ کھڑا ہو گیا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے گھوڑے ہلاک ہو گئے، بکریاں مر گئیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہمیں پانی مرحمت فرمائے. آقا علیہ السلام نے وہی بات خطبہ جمعہ روک لیا، اس کی بات سن کے اپنے دست مبارک دعا کے لیے اٹھا دیے. جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا اس وقت آسمان شیشے کی طرح صاف تھا، دور دور تک بادلوں کا کوئی ٹکڑا بھی دکھائی نہ دیتا تھا. ہاتھ اٹھانے کی دیر تھی کہ ہوا چلنے لگی، بادل ارد گرد جمع ہونے لگے اور آسمان نے پھر منہ کھول لیا اور موسلادھار بارش برسی، اور اتنی برسی کہ ہم اپنے گھروں کو بارش کے اندر چلتے ہوئے گئے، اور بارش بغیر توقف کے مسلسل 7 دن تک، یعنی اگلے جمعہ تک متواتر بارش ہوتی رہی. فرماتے ہیں کہ آئندہ اگلا جمعہ آیا، آقا علیہ السلام پھر خطبہ جمعہ دے رہے ہیں. دوران خطبہ جمعہ وہی شخص یا کوئی اور شخص کھڑا ہو گیا، اس نے پھر خطبے کو روکا اور روک کر عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے گھر تباہ ہو گئے، گر گئے، اللہ سے دعا کیجئے کہ اس بارش کو روک لے. تو آقا علیہ السلام اس کی بات کو سن کر مسکرا پڑے، فتبسم، مسکرا پڑے، خطبہ روک دیا، مسکرائے. اور آقا علیہ السلام نے پھر اپنے دست اقدس کو اوپر اٹھایا اور اٹھا کر ثم قال حوالینا ولا علینا، بادلو تم مدینہ منورہ کے اوپر سے، ہمارے اوپر سے ہٹ جاؤ اور ہمارے ارد گرد برسو، ہمارے اوپر نہ برسو، ہمیں چھوڑ دو، ہمارے ارد گرد برسو، ہمارے اوپر مت برسو. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا اسی وقت بادل چھٹ گئے، دوڑ کر شہر مدینہ کو چھوڑ کے پیچھے ہٹ گئے اور چاروں اطراف میں چھٹ کے برسنے لگے اور شہر مدینہ پہ بارش ختم ہو گئی، اور ایک ایسا منظر بن گیا بادلوں کے ساتھ جیسے سر پہ رکھا جانے والا ایک تاج ہوتا ہے، تاج کی طرح بادل گولائی میں بٹ گئے.